آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی فن تعمیرات کو چار چاند لگایا جا رہا ہے، جو ہماری علمی، تہذیبی، ثقافتی اور روحانی روایات کے فروغ میں ایک قابل قدر کردار ادا کر رہی ہے۔ اور میٹھی بولیوں کے ساتھ اپنے صحراؤں، نخلستانوں، اونٹوں اور ہرنوں کے ساتھ اپنے محلوں، قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانقاہوں، جھوپوں اور چروکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ ہے۔ محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور باہر سے جدید ہمارا بہاولپور پاکستان کے سینے میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصاویر بمادور حکومت نور محل کی عمارت پر اپنی بھاگ بٹھا رہی ہیں۔ اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس شہر نے سب کے گلے میں ہار ڈالے ہیں۔ نواب آف بہاولپور آل عباس سے ابو صفوہ ابن محمد نے 750 صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں قائم کی۔ بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصر آنا۔ سلطان احمد دوئم نے مصر چھوڑ کر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ ریاست بہاولپور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے، جو کہ نواب امیر صادق محمد خان عباسی پنجم کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ ہیڈ سلمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجت کو ظاہر کرتا ہے۔ آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی غمازی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا، جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا، جسے سندھ طاس معاہدے کے بعد انڈس کوئین کا نام دیا گیا۔ 150 میل لمبی بچھائی گئی ریلوے لائن آج بھی انڈس ویلی اسٹیٹ ریلویز میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہاولپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اقرا سے کی جا رہی ہے۔
اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں۔ مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ، یہ ہے ہمارا بہاولپور۔ 1921 میں نور محل کے پہلو میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانان ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانان بر صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے۔ بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند عیاں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ڈکوٹا پلان اور رولز رائس ان کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی غمازی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے حامی تھے۔ علاقائی نقش و نگار کو بلیو پوٹری اور ریجنل پیٹرن سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے بہاولپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے، جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تہذیب و تمدن، معاشرتی اور سماجی رواداریاں عیاں ہیں۔ ثقافتی فن کوزہ گری میں آج بھی بہاولپور کو ملکہ کمال حاصل ہے۔ روایتی فارسی فن کوزہ گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں متعارف کرایا گیا۔ صحرائے چولستان کی عکاسی محل کی عمارت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جا رہی ہے۔ عظیم صحرائے چولستان بہاولپور کا پایا تخت ہے، جس میں چنکارا ہرن، کالا ہرن، نیل گائے، تیتر، تلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ چنکارا ہرن اور اونٹ آپ کی بساتوں کی نظر۔
بھی چنکارا ہرن لال سوہانرا پارک میں اس دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاہکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مشہور چولستان جیپ ریلی کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ صحرائے چولستان میں رات کے منظر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے۔ مستقبل کے روشن امکانات لیے بے پناہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عالی شان ماضی، روشن حال اور بے مثال مستقبل کا مظہر، یہ محل ایک پرعزم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے۔ وہ قوم جس کے قافلے میں موجود انسانیت دوست مفکر، اہل علم، شاعر، دانشور، سائنسدان اور شاندار کھلاڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے، اور انہی ستاروں سے ہماری راہیں منور رہیں گی۔ نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں اپنی کلیدی حیثیت قائم رکھے گا۔ یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا مرکز ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس خطے میں سیاحوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت کا باعث ہوگا۔ شہر دیدہ وران نور محل۔
Thank you.